للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اصلاح معاشرے کی اصلاح اور بہتری کے لیے جو ہم نے خوبصورت سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، آج کا ہمارا چیپٹر ہے باب مختصر من کتاب البکاء وفضل من بقاء من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے رونا، خشیت الہی، خوف الہی کا دل میں پیدا کرنا۔ انتہائی اہم اور خوبصورت باب ہے، توجہ چاہوں گا آپ کی۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخرج من عینیہ دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشیت اللہ فیصیب شیئا من وجهہ الا حرمہ اللہ علی النار۔ حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ڈر سے روئے، خوف الہی، خشیت الہی دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کا عذاب یاد کر کے رونے لگ جائے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگ جائیں، آنکھ سے آنسو آ جائے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ، آنسو اگرچہ مکھی کے سر کے برابر چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، فرمایا حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے گا، یہ بندہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کتنا آنسو جی؟ مثل راس الذباب، مکھی کے سر کے برابر۔ ذرا ہم توجہ کریں، جھانکیں گریبان میں، آبزرویشن کریں نا ذرا کہ ہم روزانہ کتنے روتے ہیں۔ کبھی روئے، کبھی ہم بیٹھے اکیلے تنہا خلوت میں سیپریٹلی روم میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا ہو اور ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے ہوں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کتنا فضیلت والا کام ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آل طلحہ، مولا آل طلحہ قال سمعت عیسیٰ بن طلحہ یحدث عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لن یلج النار احد بقى من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الدر۔ حضور فرماتے ہیں کوئی بندہ اللہ کے خوف سے رونے لگ جائے، کوئی بندہ اللہ کے خوف سے رونے لگ جائے، اور فرمایا جب اس کی آنکھوں سے آنسو آئیں تو یہ بندہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جس طرح بکری کے تھنوں سے دوہا گیا دودھ تھنوں میں دوبارہ واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح جس بندے کی آنکھ سے آنسو آ جائے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری اور خوبصورت حدیث ہے، بڑا اس کا لینتھ ہے، لمبی اور طویل حدیث ہے، لیکن اس کے اندر ایک پہلو جو ہے وہ انشاءاللہ ایک ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، باقی جو ہیں وہ چیزیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن جس دن کسی چیز کا کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے میرے عرش خدا کے سائے کے، اللہ کے عرش کا سایہ، عرش الہی کا سایہ، اس دن عرش الہی کے سوا کوئی سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ۔ فرمایا 7 لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا رحمت والا سایہ عطا فرمائے گا، 7 خوش نصیب لوگ۔ ان میں سے ایک بندہ ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا ایک بندہ وہ ہے جس نے اللہ کو یاد کیا، اللہ کا ذکر کیا اکیلے بیٹھ کر، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے۔ قیامت کے دن جس دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا، اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ رجل ذکر اللہ خالیا، خالی بیٹھا تھا، کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، کسی مسجد میں کسی جگہ اکیلا بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے۔ فرمایا اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا رحمت والا سایہ عطا فرمائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا، تو اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہوگا، تو اس کی آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا، یہ پپوٹے، ہاں جی پپوٹے جی
پلکاں تہاڈی پنجابی پلکاں تے مینوں پتہ ہے پلکاں کہندے نے جی۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بندے کو پیش کیا جائے گا، حساب کیا جائے گا، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں ڈالنے کا حکم ہوگا، اس کی آنکھ کا ایک بال عرض کرے گا یا رب ان نبیہ کا قالا صلی اللہ علیہ وسلم من بکا من خشیت اللہ حرم اللہ تلک العین علی النار فانزعنی من عینہ ثم ابعثہ الی النار۔ ایک بال عرض کرے گا اے اللہ بے شک تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ اللہ کے خوف سے روئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا، پس مجھے اس کی آنکھ سے نکال دے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دے۔ یعنی آنکھ کا بال عرض کرے گا کہ ہم تو روئے تھے، آنسو آئے تھے، تو تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ جو آنکھ رو پڑے تو وہ آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، تو یا اللہ ایسا کر پھر ہمیں نکال کے سائڈ پہ رکھ دے اور اس کے جسم کو جہنم میں بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا لما لا تستوہبنی منی کہ تو نے مجھ سے بخشش کیوں نہیں مانگی، یعنی یہ سفارش تو کی ہے کہ مجھے نکال کے سائڈ پہ رکھ دے کیونکہ میں تو جہنم میں نہیں جانا چاہتی، آنکھ باقی جسم کو بھیجنا ہے تو بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کا دریا جوش میں آئے گا، فرمائے گا کہ تو نے بخشش کیوں نہیں مانگی۔ آنکھ عرض کرے گی انی خشیت من کا یا رب، اے اللہ میں تجھ سے ڈرتی ہوں، میں کیسے تجھ سے بخشش مانگتی۔ اللہ فرمائے گا کہ قد اکرمتہ لاجلک اذهبی باعمالی الجنۃ، اے آنکھ میں نے تیرے ڈر اور خشیت کی وجہ سے اس بندے کی بخشش کر دی ہے اور اس کو عزت کا تاج پہنا کر جنت کا مستحق فرما دیا ہے، جنت کا مستحق فرما دیا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں آپ سے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے بے خوف بندہ کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا جو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا نا، قیامت کے دن اس کو کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ آج ہم بندوں کا خوف تو رکھتے ہیں کہ بندے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ کام کرنا چاہیے کہ لوگ گلاں کر دیں، سانو یہ کرنا چاہیے، جے نہ کریے تو لوگوں دے منہ چسی آ جائیں گے، لوگ یہ کریں گے، کہانیاں کریں گے، مثالیں دیں گے۔ نہیں او بھائی، تو یہ نہ سوچ کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یہ سوچ لوگوں کا رب اس بارے میں کیا کہتا ہے، بندوں کا خدا اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ مخلوق کا ڈر دل میں نہ رکھ، خالق کا ڈر دل میں رکھ، خالق کا، اللہ سے ڈر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے ڈر۔ جب اللہ سے ڈر جائے گا تو پھر دنیا کو تیرا غلام بنا دے گا، ہاں جی، دنیا کو تیرے پیچھے لگا دے گا، دنیا تیرے پیچھے بھاگے گی، تو جدھر جائے گا دنیا تیری طرف آئے گی۔ تو ایک بار اللہ کا بن کے تو دیکھ، اللہ کا بندہ بن کے تو دیکھ، صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں۔ ہاں جی، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نہیں فرماتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں۔ بندہ تو بن، تو اللہ کا بندہ تو بن، لوح و قلم تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ہاں جی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، ہر فیصلے سے پہلے، ہر بات سے پہلے، ہر دعا سے پہلے، ہر خواہش سے پہلے تو اپنے اللہ کو اتنا راضی کر، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنی چاہت کو پریفر کیا، ہماری پریفرنس اپنی چاہت ہے، ہم نے اللہ کی چاہت کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی چاہت کو کمر کے پیچھے۔ من اعرض عن ذکری، مغرب ٹائم ادھر ایک محفل پہ حاضری ہوئی ہے تو وہاں پہ بھی میں نے یہی الفاظ بیان کیے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑا، میرے ذکر سے روگردانی کی، میرے ذکر کو پیٹھ دکھائی، فإن له معیشۃ ضنکا، زندگی تنگ کر دوں گا، اوکھا کر دوں گا، جینا حرام کر دوں گا۔ سب کچھ موجود ہوگا، کھانا پانی، اولاد، بزنس، جاب، کاروبار، رشتہ دار، پیار، حقدار، جانثار، ساری چیزیں ہونے کے باوجود دل سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا زندگی گزارنے پہ۔ فإن له معیشۃ ضنکا، سورہ طٰہٰ 16واں پارہ، اللہ کہتا ہے میں زندگی تنگ کر دوں گا، کیونکہ زندگی کا مالک تو اللہ ہے۔
सांसों का मालिक तो अल्लाह है। सब कुछ होने के बावजूद दिल के अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, इत्मीनान नहीं होगा। इत्मीनान कैसे होगा? इत्मीनान कैसे होगा? अल्लाह कुरान में कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, लोगों दिलों का सुकून चाहते हो तो दुनिया की किसी शय में दिलों का सुकून नहीं रखा। दिलों का सुकून चाहिए तो फिर मालिक की चौखट पे हाजिर हो जाया करो, अल्लाह की बारगाह में आ जाया करो। हमें चाहिए नमाज पढ़ें, ज़िक्र अस्कार करें तो आँखों से आंसू आने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो मसला ये है कि हमें कुरान का तर्जमा नहीं आता कि कुरान हमें क्या कह रहा है। हम अज़ाब वाली आयतें भी सुनकर सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम अज़ाब वाली आयतें भी सुनकर, हालांकि अज़ाब वाली आयतों पे तो अस्तग़फिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। जहन्नम का, अज़ाब का, खौफ का, दोज़ख का, शक्लें बिगड़ने का, ऐसी आयतें सुनकर नमाज में या वैसे हमें सुभान अल्लाह हम कह रहे होते हैं, क्योंकि हमें तर्जमा नहीं आता। हम इसलिए रोते नहीं हैं। जब हम अल्लाह की बात यानी कुरान को समझने लग जाएंगे उस दिन फिर हमारी आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाएंगे। आज भी अरब ममालिक में वो लोग कुरान पढ़ते या सुनते हैं, उनकी आंखों से आंसू आते हैं। आप देख लें, नेट पे वीडियोस मौजूद हैं। नमाज पढ़ाते हुए वो रोने लग जाते हैं। वो लोग जो पीछे खड़े हैं वो भी रोने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुरान हमें क्या कह रहा है। कुरान तो बार बार कह रहा है कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान किधर भागे जा रहा है, तू वापस पलटा, तेरा रब बड़ा ही करीम है, तेरा रब बड़ा ही करीम है। तू किस चीज़ ने तुझे धोखे में मुब्तला कर रखा, किस चीज़ के अंदर तुझे फरेब और फेक चीज़ों के अंदर तू इन्वॉल्व हो गया, शामिल हो गया, तुझे अपने रब से भी इन चीज़ों ने दूर कर दिया। वो हमारे मुर्शिद करीम हज़रत शेख नसीरुद्दीन शाह साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है। आप फरमाते हैं दफ्तर है स्याह या धुला है आजा। दफ्तर फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और फ़ारसी में दफ्तर कहते हैं नाम अमल को, रजिस्टर को इंग्लिश में रजिस्टर कहते हैं ना, फ़ारसी में दफ्तर कहते हैं कापी, नोटबुक, नाम अमाल, अमलों वाला रजिस्टर। फरमाया दफ्तर है स्याह, गुनाहों से स्याह हो चुका है, या धुला है या पाक है गुनाहों से, आ जा। दफ्तर है स्याह या धुला है, आ जा, मालिक तेरा फजल पे तुला है, आ जा। मायूस न हो गुनाहों की कसरत के सबब, दरवाज़ा मग़फ़िरत खुला है, आ जा। अद्दी राती, हाँ जी, अद्दी राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगण वालियां कारण खुला जे दरवाज़ा। दरवाज़ा खुला है, आ जाओ अपने मालिक के हुजूर, उसकी चौखट पे झुक जाएं, उसकी दहलीज के भिखारी बन जाएं, ताकि हमारी आंखों से आंसू आएं और हम अपने अल्लाह के अज़ाब से रोने लग जाएं, डरने लग जाएं और हमारी दुनिया आखिरत संवार दी जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।